ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے دیکھنا شروع کر دیا ہے دن بھر کی خاص بڑی خبریں۔ ممبئی پولیس نے شہر میں CRPC کی دفعہ 144 کے تحت 2 جنوری تک لوگوں کے جمع ہونے پر پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پولیس نے پورے شہر میں 2 جنوری تک 5 یا اس سے زیادہ لوگوں کو جمع ہونے پر پابندی لگا دی ہے۔ 4 دسمبر سے 2 جنوری تک ہتھیاروں، آتشیں، اسلحہ، تلواروں، دیگر ہتھیاروں کے رکھنے اور اس دوران عوامی مقامات پر نعرے بازی، مظاہرے اور گانے بجانے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ دہلی کی ایک عدالت نے پاپولر فرنٹ آف انڈیا سے منسلک ایک کیس کے سلسلے میں UAPA اور تعزیرات ہند کی سخت دفعات کے تحت دہلی پولیس کے ذریعہ گرفتار کیے گئے 8 افراد کو ضمانت دے دی۔ کانگریس پارٹی کی بھارت جوڑو یاترا کا مدھیہ پردیش میں آج 10واں دن ہے۔ بھارت جوڑو یاترا اجین ضلع کے جھالرا گاؤں سے شروع ہوئی، جو صبح اگر مالوا ضلع میں داخل ہو جائے گی۔ سپریم کورٹ نے جمعہ کے روز جموں کشمیر حد بندی کے خلاف درخواست پر سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ بتا دیں کہ مرکزی حکومت اور الیکشن کمیشن آف انڈیا نے جموں کشمیر میں حد بندی کی مشق کے فیصلے کا دفاع کیا ہے۔ اس بندی میں جموں کشمیر میں اسمبلی سیٹوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ سماجوادی پارٹی کے سینئر رہنما اعظم خان پر رامپور میں خواتین کے خلاف قابل اعتراض تبصرہ کرنے کا الزام ہے۔ اس معاملے میں خواتین نے جمعہ کو رامپور میں اعظم خان کے خلاف FIR درج کرائی ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کی ہے، جس میں مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے کوششیں کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ امریکہ نے القاعدہ اور طالبان کے 4 لیڈروں کو عالمی دہشت گرد قرار دیا ہے۔ ان چاروں کے نام اسامہ محمود، عاطف یحییٰ غوری، محمد معروف اور قاری امجد ہیں۔ امریکی رکن پارلیمان میٹ گیٹز کے سابق معاون جوئل گرین برگ کی شناخت کی چوری اور ایک نابالغ کے اسمگلنگ کا ارتکاب کرنے کے الزام میں 11 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ فرانسیسی وزیر خارجہ کیتھرین کولونا نے پیر کو فرانسیسی قانون ساز ادارے کے ایک اجلاس میں کہا کہ ایران کی موجودہ صورتحال پر ذمہ دار کے ساتھ کارروائی کرنے کی ضرورت ہے اور یورپی یونین اسلامی جمہوریہ پر نئی پابندیاں عائد کرنے کے لیے کام بھی کر رہا ہے۔ جمہوریہ کانگو کے مشرقی صوبے شمالی کیو میں باغیوں کے حملے میں 50 شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ 23 مارچ آپریشن نامی باغی گروپ نے روڈشوروں میں حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں 50 شہری ہلاک ہو گئے اور متعدد کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ ناظرین، خبرنامہ میں اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ شکریہ۔